فتح افریقہ میں اور عرفان شریعت دونوں میں. بدعتی لکھ رہا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے کندھے پہ پیر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے ہیں. پیرانی پیر پیدا ہوا ہے 471 میں گیلان میں اور فوت ہوئے ہیں 561 میں، 90 سال عمر ہے. اور پیرانی پیر احمد ابن حنبل کا مقلد ہے، 5ویں صدی کا مولوی یا ولی، اس کو معراج کی رات عرش پر لے جا رہا ہے. یہ کسی نے بھی کہی ہو کس کتاب کے حوالے، لیکن ہے جھوٹ پرلے درجے کی. اور اس کو بلال کے جوتوں کی آہٹ اور ام سلمہ کے وضو پر قیاس کرنا یہ ایک احمق کا کام ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسی بات نہیں کر سکتا ہے. نہ یہ صحابہ میں سے ہے نہ انبیاء میں سے ہے، لیکن قلم سے نکل گئی بات. اب بدعتیوں کو گاؤں نہیں مل رہا ہے جب گرفت ہوتی ہے ان کی. مناظرہ تھا مرزائیوں سے حیاتی عیسیٰ پر، ادھر سے مرزائی تھے ادھر سے غیر مقلد تھے. لاہور میں مناظرہ جب شروع ہوا غیر مقلدوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ہار رہے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے کہ ہمارا مناظر بوڑھا ہے، اس کی آواز خراب ہے. مرزائی مناظر جوان ہے، خوش الحان ہے، ہم مناظرہ ہار رہے ہیں، آپ آ جائیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑے مناظر ہیں اور خاص کر مرزائی کے خلاف. وہ آئے، انہوں نے 2-3 باتیں ایسی ویسی کی، مرزائی مناظر چپ ہو گئے. تو غیر مقلد اب علامہ خالد محمود کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے جیتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری اور اسلام کی بے عزتی ہے. تو مولانا نے کہا نہیں کہوں گا، لیکن مجھے 950 روپے چاہیے اس وقت کہ یہ مناظرہ لکھوں گا اور شائع کروں گا، کیونکہ بہت بڑا مناظرہ ہوا اور روایات تو لکھنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 950 روپے دے دی. مولانا نے وہ لکھا، لکھنے کے بعد شائع ہوا اور وہ کہتے کسی کو بتانا نہیں. اب جب یہ بات مولانا کرنے لگے جس سے بھی، تو جو دیوبندی ہے وہ اس کو کہتے کہ 950 کیوں کہا، 1000 کیوں؟ کہتے آپ چپ رہے نا، آپ تو نہیں ہے، یہ تو ان کی بات ہے. کہ مجھ سے کسی غیر مقلد نے نہیں پوچھا کہ 950 کیوں ہے. کمکل اس قدر ہے اور تان کرتے ہیں صف اول کے فقہا پر. کہو نہیں اور پیسے دے دیے چھاپنے کے لیے، پوری دنیا میں پمفلٹ شائع ہو گیا. اور اس کو کہا کہنا نہیں ورنہ بے عزتی ہو جائے گی. تو جب مولانا یہ بیان کرتے تو وہ کہتے دیکھو جو لوگ فقہ اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں ان کی فکر عقل فہم سب ختم کر دیا. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو لاتے ہیں سورج کو مشرق سے، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. فات بہا من المغرب، تو لے آئے اس کو مغرب سے. اتنا بڑا فن خان بنا ہوا ہے. فبہت الذی کفر، پس حق کا پکا رہ گیا وہ کافر. پختو کہ وہی خڑستر کے پاتشوا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جو ڈوبتا ہے یہ میں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے کہہ سکتا تھا تو اپنے رب سے کرا، مغرب سے نکال اور مشرق میں لے گیا. ایسا سوال اس نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کافر کو اتنی عقل نہیں دیتا. کفار کی عقل زبر زیر کے برابر بھی نہیں ہوتی.